نئی دلی میں متعین پاکستانی سفیر کو اگر مختلف ذرائع سے یہ مصدقہ اطلاع موصول ہوتی ہے کہ بھارت نے پاکستان پر حملہ کرنے کی تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں اور چند دنوں میں وہ اچانک حملہ آور ہو جائے گا، تو اس کا پہلا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ اس اطلاع کو وزارت خارجہ کے ذریعے وزیر اعظم پاکستان تک پہنچائے۔ جدید ترین مواصلاتی سہولیات کے باوجود آج بھی محفوظ ترین ذریعہ سائفر سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا خط ہوتا ہے جو ہر ملک کی اپنی خفیہ زبان میں لکھا جاتا ہے۔ اس اطلاع کے ملتے ہی پاکستان کے منتخب وزیر اعظم پر یہ فرض منصبی عائد ہو جاتا ہے کہ وہ فوراً اپنے ملک کے خلاف ہونے والی اس جنگی تیاری اور خفیہ سازش کا مقابلہ کرنے کے لیے حکومتی مشینری کو مطلع کرتے ہوئے خبردار کرے اور ملکی سطح پر مقابلے کی تیاری مکمل کرے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان کا آئین اپنے منتخب وزیر اعظم کو یہ کلی اختیار دیتا ہے کہ وہ اس سائفر کوڈ میں آئی ہوئی اطلاع کو جس حد تک مناسب خیال کرے اپنے عوام تک پہنچائے تاکہ عوام اپنے دشمن سے باخبر ہو سکیں۔ آئین کے مطابق پاکستان کی تمام حساس معلومات منتخب حکومت کی ملکیت ہیں اور حکومت کو ہی یہ اختیار ہے کہ وہ کب، کس وقت اور کس قدر معلومات عوام کو فراہم کرے تاکہ عوام ملک پر منڈلاتے ہوئے خطرات سے آگاہ ہو سکیں۔ لیکن پاکستان وہ بدقسمت ملک ہے جس کے منتخب وزیر اعظم پر آج یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس نے حساس معلومات عوام کو کیوں بتائیں اور اپنا یہ آئینی اختیار کیوں استعمال کیا۔ اس سے بھی زیادہ مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ اس الزام کی تحقیقات FIA یا خفیہ ایجنسیوں کے وہ افسران کریں گے جن کی حیثیت، مقام اور مرتبہ ایسا ہے کہ نوکری کے دوران خود ان سے ملک کی تمام حساس معلومات چھپائی جاتی ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل FIA کے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہوتا کہ بیرون ملک پاکستانی سفیروں نے بذریعہ سائفر کون سی معلومات بھیجی ہیں۔ اسی طرح IB، MI اور ISI کے نسبتاً جونیئر افسران کو بھی ان حساس معلومات تک کوئی رسائی نہیں ہوتی۔ لیکن اس ملک کی بدقسمتی ملاحظہ ہو کہ اب یہ لوگ ایک ایسے معاملے کی تحقیق کریں گے جس کا علم صرف وزیر اعظم کو ہوتا ہے۔ وہ سائفر کوڈ جسے انتہائی سنبھال کر رکھا جاتا ہے اب ایک ایسی ٹیم کی دسترس میں آ جائے گا جو نہ کسی حلف کی پابند ہے اور نہ اس کی حساسیت سے آشنا۔ سائفر کوڈ ہے کیا چیز اور یہ کہاں پر محفوظ ہوتا ہے؟ عالمی سطح پر اس کی تاریخ تقریباً 500 سال پرانی ہے، جب سر فرانسس تھائنی نے 1576 میں سفارتکاروں کی خصوصیات کے بارے میں ایک مفصل کتابچہ تحریر کیا۔ اس نے لکھا کہ دوسرے ملک میں بادشاہ کے نمائندے پڑھے لکھے، خاندانی، آزاد، خود مختار ہونے چاہئیں، جن کا معاشرے میں ایمانداری اور ذہانت کی وجہ سے ایک مقام ہو، وہ زبانوں کے ماہر ہوں اور وہ اس قابل بھی ہوں کہ بادشاہ کے ساتھ خفیہ معلومات کا تبادلہ کر سکیں۔ ان خفیہ معلومات کے تبادلے کے لیے ایک ایسے کوڈ یا ایک ایسی زبان کی ضرورت محسوس کی گئی جو صرف بادشاہ، سفارتکاروں یا ان مخصوص عمائدین سلطنت کو آتی ہو جن پر بادشاہ اعتماد کرتا ہو۔ اسی ضرورت کے لیے حکومت برطانیہ نے ایک خفیہ زبان سائفر کوڈ کے نام سے ترتیب دی۔ یوں تو ایسی زبان کا رواج پہلے سے موجود تھا اور کچھ سفیر اپنے خطوط کا کچھ حصہ ایسی زبان میں تحریر بھی کرتے جسے پڑھنے کے لیے بادشاہ نے اپنا ایک خاص معتمد رکھا ہوتا تھا، مگر اسے مستقل زبان کا درجہ اس کے بعد ملا۔ برطانوی ہندوستان میں چونکہ تمام سفیر اور وزارت خارجہ کے افسران انگریز نسل کے بااعتماد لوگوں میں سے تھے، اس لیے ہندوستان میں سائفر کوڈ وائسرائے اور ڈپٹی کمشنر حضرات کے درمیان خفیہ معلومات کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ روایت آج تک قائم ہے اور ایک ڈپٹی کمشنر یا ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ جن دو چیزوں کا محافظ ہوتا ہے، ان میں ایک بلیو بک ہے جو VVIP کی سیکیورٹی سے متعلق ہے اور دوسرا سائفر کوڈ۔ ڈپٹی کمشنر کے گھر پر جو گارڈ متعین ہوتی ہے وہ انہی دو اہم دستاویزات کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے۔ ہر ضلع میں ایک سائفر اسسٹنٹ ہوتا ہے جو وقتاً فوقتاً اسلام آباد جا کر سائفر کی ٹریننگ لیتا رہتا ہے۔ اسی طرح پاکستان کے ہر سفارت خانے میں بھی یہ باحفاظت کوڈ پڑا ہوتا ہے اور ضرورت پڑنے پر اس کوڈ کے مطابق خفیہ معلومات والا خط تحریر کیا جاتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے وقت چونکہ ایسے خطوط کی بھرمار ہو گئی تھی، اس لیے انہیں پڑھنے کے لیے ایک مشین بھی بنائی گئی جسے اینگیما مشین کہا جاتا۔ برصغیر پاک و ہند پر چونکہ 100 سال براہ راست تاج برطانیہ کی حکومت رہی ہے، اس لیے یہاں ایک روایت یہ بھی مستحکم ہو چکی ہے کہ حساس معلومات صرف اور صرف
سول اور ملٹری بیوروکریسی کے دائرہ اختیار میں ہی رہنی چاہیے۔ عام پبلک چونکہ محکوم ہے، اس لیے انہیں کسی بھی ریاستی راز میں شریک نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ حکومتی سطح پر وائسرائے کے دفتر کے بعد سب سے اہم ادارہ ڈپٹی کمشنر کا دفتر بنایا گیا تھا، جو ایک چھوٹا وائسرائے ہوتا تھا، اور اس دفتر میں تمام تر خفیہ معلومات جمع ہوتی تھیں۔ ہر ڈپٹی کمشنر وفاداروں اور دشمنوں کے بارے میں ایک ڈائری تحریر کرتا تھا، جسے پرسونیجز کہتے ہیں۔ اسی طرح تھانے کا ایس ایچ او بھی ایک رجسٹر بناتا ہے، جس میں جرائم پیشہ اور ملک دشمن افراد کے بارے میں معلومات ہوتی ہیں۔ اس رجسٹر کو بھی سوائے ایس ایچ او کے کسی اور کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اور آج بھی نہیں ہے۔ یہ تمام خفیہ معلومات مرکزی سطح پر وزارت داخلہ میں موجود ایک ایسے مخصوص سیل میں جمع کر دی جاتی، جس تک عوام یا عوامی نمائندوں میں سے کسی کی بھی رسائی ممکن نہیں تھی۔ یہ تھی وہ انگریز کی اسٹیبلشمنٹ جو آج بھی ویسی کی ویسی ہی ہے۔ یہی اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کرتی ہے کہ کون ہمارا دوست ہے اور کون دشمن، کون محب وطن ہے اور کون غدار، کس ملک سے تعلقات استوار کرنے ہیں اور کس سے نہیں۔ انگریز نے اپنے 100 سالہ اقتدار میں ایک دن کے لیے بھی کبھی عوام کو ان فیصلوں میں شریک نہیں کیا، اور ہم نے بھی اسی انگریز کی پیروی کرتے ہوئے 75 سالوں میں کبھی بھی عوام کو ان فیصلوں میں شریک کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ بدقسمتی یہاں تک ہے کہ ہمارے منتخب نمائندے اصل صورتحال جاننے کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے مسلسل بھیک مانگتے رہتے ہیں، اور کبھی کبھی عنایت خسروانہ کے طور پر پارلیمنٹ کے بند دروازوں ان کیمرہ والے اجلاس میں انہیں تھوڑا بہت بتا دیا جاتا ہے۔ لاہور کا آرکائیوز، جو دنیا بھر میں قدیم دستاویزات کا دوسرا بڑا ذخیرہ ہے، اس میں جو معلومات 1849 سے اب تک موجود ہیں، اگر انہیں تشتش بام کر دیا جائے تو 22 کروڑ عوام کو کھرے اور کھوٹے کی فوراً پہچان ہو جائے۔ لوگوں کو بخوبی علم ہو جائے کہ کس خاندان نے انگریز کی غلامی میں مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا، اور وہ کون تھے جو انگریز کی عنایتوں سے معزز بنا دیے گئے۔ لیکن ان تمام معلومات کو تو آج بھی صرف اور صرف سول اور ملٹری بیوروکریسی کے چند اعلیٰ افسران کو دیکھنے کا حق حاصل ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ منتخب وزیر اعظم تک بھی اکثر اوقات چھان پھٹن کر معلومات پہنچائی جاتی ہیں۔ وہ جو 22 کروڑ کا نمائندہ ہے، جس نے آفت، جنگ اور مصیبت میں اس ملک کو قیادت فراہم کرنا ہے، اسی کا اختیار ہے، بلکہ ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو بتائے کہ تمہارے خلاف کیا سازش ہو رہی ہے۔ اگر وہی غدار ہے تو پھر محب وطن کون ہے؟